مسلمان کتنا ہی بے عمل، گناہگار اور بے دین ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی حوالے سے شورش کاشمیری کا تحریر کردہ اختر شیرانی کے حوالے سے ایک واقعہ قابل شنید ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اختر شیرانی ایک بلانوش شرابی، محبت کا سخنور اور رومان کا تاجور تھا۔ لاہور کے ایک مشہور ہوٹل میں چند کمیونسٹ نوجوانوں نے جو بلا کے ذہین تھے، اختر شیرانی سے مختلف موضوعات پر بحث چھیڑ دی۔ وہ شراب کی 2 بوتلیں اپنے حلق میں انڈیل کر ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ تمام بدن پر راشہ طاری تھا، حتیٰ کہ دم گفتار الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر زبان سے نکل رہے تھے۔ ادھر اختر شیرانی کی انا کا شروع ہی سے یہ عالم تھا کہ اپنے سوا کسی کو مانتے نہیں تھے، شاعر وہ شاذ ہی کسی کو مانتے تھے۔ ہم اثر شعراء میں جو واقعی شاعر تھے انہیں بھی اپنے سے کم تر خیال کرتے تھے۔ کمیونسٹ نوجوانوں نے فیض کے بارے میں سوال کیا، طرح دے گئے۔ جوش کے متعلق پوچھا، کہا وہ ناظم ہے۔ سردار جعفری کا نام لیا تو مسکرا دیے۔ فراق کا ذکر چھیڑا تو ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئے۔ ساحر لدھیانوی کی بات کی، سامنے بیٹھا تھا، فرمایا مشق کرنے دو۔ ظہیر کاشمیری کے بارے میں کہا، نام سنا ہے۔ احمد ندیم قاسمی، فرمایا میرا شاگرد ہے۔ ارسطو اور سقراط کے بارے میں سوال کیا گیا، موڈ میں تھے، فرمایا اجی یہ پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ یہ ارسطو، افلاطون یا سقراط آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے، ہمیں ان سے کیا غرض کہ ہم ان کے بارے میں رائے دیتے پھریں۔ آنکھیں مستی میں سرخ ہو رہی تھیں، نشے میں چور تھے، زباں پر قابو نہیں تھا۔ لڑکھڑاتی آواز سے شے پا کر ایک ظالم کمیونسٹ نے چپتا ہوا سوال کیا، آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال؟ اللہ اللہ، نشے میں چور، ایک شرابی، جیسے کوئی برق تڑپی ہو، بلور کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اور کہا بدبخت، ایک آسی سے سوال کرتا ہے، ایک روسیا سے پوچھتا ہے، ایک فاسق سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ غصے سے تمام بدن کانپ رہا تھا، اچانک رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہچکیاں بند گئیں۔ کہا ایسی حالت میں تم نے یہ نام کیوں لیا؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ گستاخ، بے ادب، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اس شریر سوال پہ توبہ کرو، میں تمہارے خبث باطن کو سمجھتا ہوں، خود قہر و غضب کی تصویر ہو گئے۔ اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بات کو موڑنا چاہا مگر اختر کہاں سنتے تھے، اسے محفل سے نکال دیا، پھر خود بھی اٹھ کر چل دیے۔ ساری رات روتے رہے، کہتے تھے یہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ ہمارا آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن یہ مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ پڑھ کر مجھے فارسی کا وہ شعر یاد آ گیا جو غالباً خواجہ حمام الدین علا تبریزی کا ہے۔ کیا لازوال اور لاجواب شعر ہے جس کے آگے بڑے بڑے دیوان ہیچ ہیں کہ ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاک باز اور عظیم ہستی ہے کہ میں ہزار بار بھی اگر اپنا منہ مشک و گلاب سے دھوؤں تو پھر بھی میرے جیسے گناہگار کے منہ سے آپ کا پاکیزہ نام لینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پاکستان کے ایک مایا ناز مصنف اور مقرر عارف انیس نے اپنے ایک مضمون میں برٹش خاتون ڈینیلا کا ذکر کیا ہے، جو کرسٹیان بیکر کی سہیلی بھی ہے، جس نے فرام MTV to مکہ نامی کتاب لکھی ہے۔ ڈینیلا پچھلے 10 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس نے عارف انیس سے بات کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں میں پائی جانے والی قباحتوں اور منافقتوں کا تفصیلی ذکر کیا، لیکن اس امر کا اعتراف بھی کیا کہ وہ دل سے مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیے جانے والا کوئی بھی پروپیگنڈا اسے روشنی سے دور نہیں رکھ سکتا۔ پھر بولتے بولتے وہ اچانک رکی اور اس نے کہا، میں مسلمانوں کے بارے میں سب کچھ کہہ سکتی ہوں اور سن سکتی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں۔ I love محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I just love him۔ وہ دنیا کے سب سے شاندار اور سب سے شفیق انسان ہے۔ I just love him۔ ڈینیلا بولتی جا رہی تھی، درود پڑھتی جا رہی تھی اور اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور ٹیشو پیپر کے مسلسل استعمال کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ
کر کے گرتے جا رہے تھے۔ عارف انیس کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں، کیفے میں موجود دیگر کئی لوگ بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہنے والے شاید ٹھیک کہتے ہیں، دل سے کلمہ پڑھتے ہی یا اس کی نیت کرتے ہی مسلمان میوٹنٹ ہو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس کی پوری زندگی کی محبتوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عارف انیس نے پھر اپنے مضمون میں برنارڈ لیوس نامی محقق کی 1990 میں مسلمانوں میں پائے جانے والے اشتعال کی جڑوں پر کی گئی تحقیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ برنارڈ نے صدیوں پرانی تاریخ پرولنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ موجودہ دور کا پڑھا لکھا مسلمان ایک نفسیاتی بوجھ کا شکار ہے، جس کے ہتھے بیت المقدس کے قبضے کے لیے لڑی جانے والی مقدس جنگوں، اسپین سے اسلام کے خاتمے، علمی اور تحقیقی میدان میں مغرب کے ہاتھوں شکست، مغربی سامراجی طاقتوں کے غلبے، خلافت کے زوال، 20ویں صدی میں ترکی اور دیگر اسلامی مملکتوں کے پارا پارا ہونے کا غم ہے، اور ساتھ ہی نئی پود کو مستقبل میں مسلمان عورتوں کے کردار اور ٹیکنالوجی کی یلغار کا اندیشہ بھی درپیش ہے۔ چنانچہ اس اندر سے بپھرے ہوئے مسلمان کے جذبات کو آگ دکھانا کوئی زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے۔ تاہم سینکڑوں قومیتوں، فرقوں اور مسالک میں بٹے ہوئے مسلمان ایک امر پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توہین رسالت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے جانے والا بھسم ہو جائے گا۔ اگر دنیا کو چلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے اس کا انجام تیسری عالمی جنگ ہو یا قیامت برپا ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس معاملے میں گناہ گار، نیکوکار، شدت پسند، میانہ رو سب ایک جیسے ہیں، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں، زی عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدیں جا۔ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب والی جگہ ہے کہ جہاں جنید جیسے بادشاہوں اور با یزید بستامی جیسے بڑے بڑے اولیاء کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹی بھی گم ہو جاتی ہے۔ تو پھر عام مسلمان کی کیا اوقات؟ وہ تو پھر دل سے کہتا ہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔